رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے ان کو حکم بھیجا کہ وہ بیت اللہ بنائیں۔ ان حضرات نے حکم کی تعمیل کر لی تو ان کو حکم دیا گیا کہ اس کا طواف کریں، اور ان سے کہا گیا کہ آپ اول الناس یعنی سب سے پہلے انسان ہے، اور یہ سب سے پہلے گھر ہے جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی یہ تعمیر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک باقی تھی۔ طوفان نوح میں منہدم ہوئی اور اس کے نشانات مٹ گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیا۔ پھر ایک مرتبہ کسی حادثہ میں اس کی تعمیر منہدم ہوئی تو قبیلہ جرہم کی ایک جماعت نے اس کی تعمیر کی۔ پھر ایک مرتبہ منہدم ہوئی تو عمالقہ نے تعمیر کی، اور پھر منہدم ہوئی تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے میں تعمیر کی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے قائم فرمایا۔ لیکن قریش نے اس تعمیر میں بنائے ابراہیمی سے کسی قدر مختلف تعمیر کی تھی کہ ایک حصہ بیت اللہ کا بیت اللہ سے الگ کر دیا، جس کو حتیم کہا جاتا ہے، اور خلیل اللہ کی بنا میں کعبے کے 2 دروازے تھے، ایک داخل ہونے کے لیے اور دوسرا پشت کی جانب سے باہر نکلنے کے لیے۔ قریش نے صرف مشرقی دروازے کو باقی رکھا۔ تیسرا تغیر یہ کیا کہ دروازہ بیت اللہ کی سطح زمین سے کافی بلند کر دیا تاکہ ہر شخص آسانی سے اندر نہ جا سکے، بلکہ جس کو وہ اجازت دے وہی جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ موجودہ تعمیر کو منہدم کر کے اس کو بالکل بنائے ابراہیمی کے مطابق بنا دوں۔ قریش نے جو تصرفات بنائے ابراہیمی کے خلاف کیے ہیں ان کی اصلاح کر دوں، لیکن نو مسلم ناواقف مسلمانوں میں غلط فہمی پیدا ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے سردست اس کو اسی حال پر چھوڑتا ہوں۔ اس ارشاد کے بعد اس دنیا میں آپ کی حیات زیادہ نہیں رہی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنے ہوئے تھے۔ خلفائے راشدین کے بعد جس وقت مکہ مکرمہ پر ان کی حکومت ہوئی تو انہوں نے بیت اللہ منہدم کر کے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بنائی ابراہیمی کے مطابق بنا دیا، مگر عبداللہ بن زبیر کی حکومت مکہ معظمہ پر چند روزہ تھی۔ ظالم الامہ حجاج بن یوسف نے مکہ پر فوج کشی کر کے ان کو شہید کیا اور حکومت پر قبضہ کر کے اس کو گوارا نہ کیا کہ عبداللہ بن زبیر کا یہ کارنامہ رہتی دنیا تک ان کی مدح ثنا کا ذریعہ بنا رہے، اس لیے لوگوں میں یہ مشہور کیا کہ عبداللہ بن زبیر کا یہ فعل غلط تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جس حالت پر چھوڑا تھا ہمیں اسی حالت پر اس کو رکھنا چاہیے۔ اس بہانے سے بیت اللہ کو پھر منہدم کر کے اسی طرح تعمیر بنا دی جو زمانے جاہلیت میں قریش نے بنائی تھی۔ حجاج بن یوسف کے بعد آنے والے بعض مسلم بادشاہوں نے پھر حدیث مذکورہ کی بنا پر یہ ارادہ کیا کہ بیت اللہ کو اثر نو حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق بنا دے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا کہ اب بار بار بیت اللہ کو منہدم کرنا اور بنانا یہ آگے بادشاہوں کے لیے ایک کھلونا بنا دے گا۔ ہر آنے والا بادشاہ اپنی نام آوری کے لیے یہی کام کرے گا، اس لیے اب جس حالت میں بھی ہے اس حالت میں چھوڑ دینا مناسب ہے۔ تمام امت نے اس کو قبول کیا، اسی وجہ سے آج تک وہی حجاج بن یوسف ہی کی تعمیر باقی ہے، البتہ شکست و ریخت اور مرمت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔